محترم سبسکرائبرز، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی الطاف عالم ایک مرتبہ پھر آپ کا اپنے ویڈیو میں اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ باتیں دین کی اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں تو اسے لائک، شیئر اور ویڈیو کو پر کمنٹ کر دیں، اور چینل الطاف عالم 525 سبسکرائب ضرور کر دیں۔ نحمده ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، آج بڑا ہی پرخطر، بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی خوفناک ماحول چل رہا ہے۔ آج میں نے ایک ایسی واقعہ میرے سامنے پیش آیا جس کو سن کر میرا دل کہنے لگا کہ آج اس پر چھوٹی سی ضرور ویڈیو بنائی جائے۔ تو میں بتا دوں، آج کل ماں باپ کی کوئی عزت، کوئی ویلو، کوئی ان کی وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اولاد آج کی جو ہے وہ ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کر رہی، کوئی بھی ان کا ادب و احترام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب ان کی ہی غلطی ہے، ماں باپ کی خطائیں ہیں، ساری جتنی بھی ہیں ماں باپ کی غلطیاں ہیں۔ اب آپ پوچھو گے کیسے ہیں، تو وہ یوں ہیں کہ اگر آپ کا بچہ علم جانتا ہوتا، آپ کا بچہ مدرسے جاتا ہوتا، آپ کا بچہ مکتب میں جاتا ہوتا، آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہوتا، آپ کا بچہ حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوتا، آپ کا بچہ دینی ماحول میں ہوتا، تو اسے ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی شان کیا ہے پتہ ہوتی۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک بچہ، میں نام نہیں لے سکتا، ایک بچہ لگ بھگ 12 سے 14 سال کا ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، وہ اپنی ماں سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ ارے ماں بات سمجھانے کہہ رہی ہے، اسے بری لگ رہی ہے، جواب ایسے ایسے کہ اللہ اکبر، کوئی بڑا بھی نہیں دے پائے گا۔ ہم نے کبھی اپنے گھر میں کسی کو الٹا سیدھے نہیں بولا، ہماری ماں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اپنے کسی اور سے گھر میں، پریوار میں، رشتہ داروں میں کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ لٹھ مار دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب غلطیاں کس کی ہیں؟ ماں باپ کی۔ مائیں بچوں کو سدھارنے کے بجائے بگاڑ دی جاتی ہیں، اور باپ بھی کم نہیں ہیں، باپ بھی بہت بڑے 30 مارکا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب ان پر آتی ہے، جب ان سے بولا جاتا ہے بدتمیزی، تب کہتے ہیں ہاں غلط ہوا۔ تبھی تو آقا فرماتے ہیں علم دین بچوں کو سکھاؤ، علم دین مرد عورت پر دونوں پر فرض ہے۔ علم دین سیکھنا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ میں نے کئی ویڈیو بتایا آپ کو، لیکن بارہا بیچ بیچ میں جب بھی موقع ملتا ہے میں آپ کو اس بارے میں تاکید کرتا رہتا ہوں، لیکن تب بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اثر ہوگا کہاں سے؟ شیطان آپ کے دلوں میں حاوی ہو چکا ہے، شیطان آپ پر غالب ہو چکا ہے، اس نے پوری طاقت سے آپ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ شیطان سوچتا ہے کیسے بھی کر کے بچے کو روک دیا جائے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں، بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ شیطان نے اپنے سبھی چیلوں کو بلا کر اکٹھا کیا، سبھی شیطانوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے کہا ایسا ہے، آج جو سب سے اچھا کام کر کے آئے گا، جو سب سے بہتر کام کرے گا، جو سب سے اچھی پرفارمنس دکھائے گا، ہم اس کو انعام دیں گے۔ اب سارے شیطان خوش ہوئے کہ آج تک کبھی ہمارے سردار نے، کبھی ہمارے باس نے ایسا ہم سے کہا نہیں، آج کیسے کہہ رہا ہے۔
تمام شیطان اڑتے ہوئے چلے گئے، بھاگ گئے۔ کسی نے کسی کے گھر میں لڑائی کرا دی، کسی نے کسی کے گھر میں کچھ کرا دیا، کسی نے کسی کو کچھ کرا دیا۔ کل ملا کے بات یہ سارے شیطانوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک شیطان اڑ رہا تھا، وہ مایوس تھا، پریشان تھا کہ میں کیا کروں، سارے کام سب نے کر دیے، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، ماں بیٹوں میں جھگڑا کرا دیا، پڑوسی میں لڑائی کرا دی، بہت سارے کام سب نے کر دیے، میں کیا کروں۔ اتفاق سے چند بچے مدرسے جاتے ہوئے دکھے، یہ توجہ سننا، مدرسے جاتے ہوئے دکھے تو اس نے ان بچوں کے دل میں خیال ڈالا کہ کہاں پڑھنے جا رہے ہو، آج چھٹی کر لو اور کھیل میں لگ جاؤ۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اور بچے جو تھے وہ مدرسے کی بجائے وہ کھیلنے لگ گئے۔ اب اس کے بعد جب دوپہر کا وقت آیا، اس سردار نے سب کو آواز دیا، آ جاؤ، تمام چیلے اس کے آ گئے، تمام چیلے آ گئے۔ کہا بھائی بتاؤ کس نے کیا کیا؟ سب نے اپنی اپنی بتائی۔ میں نے نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے سے روک دیا، میں نے گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا کرایا، میں نے ماں بیٹوں میں جھگڑا کرایا، میں نے آپس میں ایک دوسرے پڑوسی سے لڑوا دیا، میں نے ایک دوسرے میں یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، سب نے اپنا اپنا بیان کر دیا۔ ایک بزرگ کمزور شیطان بیٹھا تھا، اس پوچھا تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا سردار میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، مجھے تو انعام ویسے ہی نہیں ملے گا کیونکہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا بتاؤ پھر بھی تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے صرف اتنا کیا، جب سب نے اپنا اپنا کام کر لیا، کسی نے کسی کو نماز پڑھنے سے روک دیا، کسی نے کسی کو کسی کام سے روک دیا، کسی نے کسی کو جھگڑا کرا دیا، کسی نے کسی پہ کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، میں تو کمزور تھا، لاغر تھا، مجبور تھا، میں کیا کرتا، مجھے کوئی کام سمجھ میں نہیں آیا، میں نے صرف ایک کام کر دیا، میں نے صرف ایک کام کر دیا۔ وہ کام یہ کر دیا کہ 2 سے 4 بچے مدرسے جا رہے تھے، انہیں میں نے مکتب جانے سے روک دیا، انہیں کھیل میں لگا دیا، یہ میں نے معمولی سا کام کیا ہے۔ سردار خوش ہو گیا، کھڑا ہو گیا اور اس نے بزرگ شیطان کو بلا کر سینے سے لگا لیا۔ کہا سردار، تمام شیطان کہنے لگے سردار یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے اتنے بڑے کام کیے، ہم نے اتنے بڑے جھگڑے کرائے، ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، آپ نے ہمیں تو گلے نہیں لگایا، اس نے کوئی کام بڑا نہیں کیا، اس نے کوئی بڑا خاص کام نہیں کیا، صرف بچوں کو مدرسے جانے سے روک دیا، یہ کون سا بڑا کمال ہے۔ تو وہ شیطان کا سردار کہتا ہے اے لوگو، اے شیطانو سنو، اے میرے چیلو سنو، تم نہیں جانتے اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اگر آج وہ بچے مکتب چلے جاتے، آج وہ بچے اگر مدرسے چلے جاتے، آج وہ بچے اگر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے چلے جاتے تو نہ جانے آج استاد انہیں کیا بتاتا، کیا پڑھاتا، اور نہ جانے وہ پڑھنا، وہ بتانا ان کے دل میں اتر جاتا، اور یہ تمام بچے کل کیا پتہ حافظ قرآن بنتے، عالم بنتے، مفتی بنتے، مفسر بنتے، محدث بنتے، مبلغ بنتے، کیا پتہ کیا بنتے، اور یہ کل دین کی دعوت دیتے، دین کا پیغام آگے پہنچاتے۔ سب سے بڑا کام تم نے کیا کام کیا؟ کوئی کام نہیں کیا۔ تم نے کیا کام کیا؟ کوئی کام نہیں کیا۔ جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ اس نے کیا ہے، اس لیے انعام کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ اب آپ بتائیے، مکتب میں بچوں کو جانے سے روک دینا کتنا بڑا کام شیطان کو لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا اگر یہ بچہ مدرسے میں چلا جاتا، مدرسے میں پڑھ لیتا، مدرسے میں تعلیم حاصل کر لیتا، آج کی صرف ایک دن کی بات ہے، تو نہ جانے اسے کون سی ایسی بات پتہ چلتی جو اس کے دل میں اتر جاتی، جو اس کے دل میں گھر کر جاتی، جو اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی کہ میں اب علم دین حاصل کر کے رہوں گا۔ آج انہوں نے روکا ہے، اور یہ کہتے ہیں لوگ، بڑے بڑے دانش مند کہتے ہیں کہ اگر بچے کو ایک دن کے لیے مکتب سے روک لیا جائے تو 40 دن کا سبق پیچھے ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایک دن بچہ مکتب سے رک جائے تو 40 دن کا سبق اس کا پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ شیطان کا مشن ہے،
اس کا یہ ایک ٹارگیٹ ہے کہ مکتب سے بچوں کو روکو، کچھ کرو مت کرو لیکن سب سے پہلے علم دین سیکھنے سے بچوں کو روکو، بڑوں کو روکو، انہیں علم دین کی طرف بڑھنے مت دو، ان کو ہمیشہ دنیا کی پریشانی میں الجھا کر رکھو، دنیا کے کاموں میں الجھا کر رکھو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر نوجوان کوئی موبائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی کرکٹ میں، کوئی ہاکی میں، کوئی کبڈی میں، کوئی کسی میں علم دین سے سب دور ہیں۔ ابھی بھی کسی نوجوان سے پوچھ لو کہ آپ اتحیات سنا دو تو یقین جانو 100 میں 1 یا 2 ہوں گے جن کو اتحیات صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں، صحیح معنوں کے ساتھ یاد ہوگی۔ تو یہ شیطان کا ہمارے لیے بہت بڑا مشن ٹارگیٹ بنایا اس نے کہ وہ ہمیں کسی بھی طریقے سے علم دین سے دور رکھے اور علم دین ہمیں سیکھنے نہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام آفتوں سے بچنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ اگر ہمارے دلوں کے بھی ایسا وسوسہ آ بھی جائے تو ہم پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر بائیں جانب ایک تھوکنے جیسا کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے دل سے شیطان کا وسوسہ اس ہی ٹائم ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔